بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. آج یہ اس ہفتے کا آخری شو ہے ناظرین, اور بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں. اور آج کا پروگرام ہم احمد فراز کے ایک شعر سے کرتے ہیں, کیونکہ جو واقعات پاکستان میں اس وقت ہو رہے ہیں یہ شعر بڑی ریلیونس رکھتا ہے. اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے, چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے, پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر. تو کچھ ہمارا سیاسی کلچر بھی اسی قسم کا ہے کہ جو پیڑ ہمیں چھاؤں دیتا ہے, سکون کی نیند مہیا کرتا ہے, جب وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ پیڑ گر جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے اسی کے خلاف محاذ بھی قائم کر لیتے ہیں, اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بہرحال ہمارے ایک سیاسی کلچر کا حصہ ہے بدقسمتی کے ساتھ. اور اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے, کل بھی ہم نے اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ممکنات میں شامل ہے. آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ناظرین, کیونکہ آج بھی یہی موضوع سخن ہے تمام ٹاک شوز کا. تو تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب کل چونکہ وہ بینکنگ کورٹ جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی قبل از گرفتاری ضمانت کل ایکسیپٹ نہ ہو, قبول نہ ہو, اور وہ کل گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو, ایم پیز کو, ایم این ایز کو یہ کہا ہے کہ آپ کل بینکنگ کورٹ میں پہنچیے, تاکہ اگر کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اور اگر اس میں گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پھر وہاں پہ آبویسلی ان کے سپورٹ میں, زرداری صاحب کی سپورٹ میں نعرے تو ہونے ہی چاہیے, کیونکہ سیاست میں نعرے تو بہت ضروری ہیں, اور اگر نعرے نہیں ہیں تو سیاست نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک کل ایک ممکن ہے کہ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر 24 دسمبر بھی آنے والا ہے, اور 24 دسمبر کو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو جی آئی ٹی کا معاملہ ہے حاصل زاری صاحب کو لے کر, اس پہ بھی بات ہونی ہے, ایک لارجر بینچ بن چکا ہے. اور پھر جو ہے العزیزیہ اور فلیگ شپ جو ریفرنسز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, وہ بھی سنایا جائے گا, اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا. تو 24 دسمبر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ 27 دسمبر کو آپ سب جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا تھا, اور ہمیں ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ان کی برسی منائی جائے گی, اور بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں, جوش و خروش سے منائی جاتی ہے. تو اب حکومت کے لیے یا کیا صورتحال ایوالو ہو سکتی ہے اگر ان کو کل گرفتار کر لیا جاتا ہے, یا 24 تاریخ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو ایک سچویشن بن سکتی ہے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ شاید حکومت یا بینکنگ کورٹ اس حد تک اس وقت نہ جائے, کیونکہ ایک بڑا اہم دن آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے کانٹیکس میں, اور اس دن ان اینی کیس مجمع تو ہوگا اور گڑی خدا بخش میں. تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے ان کو گرفتار کرنا شاید سیاسی اعتبار سے کوئی اچھی بات نہ ہو یا مناسب بات نہ ہو. لیکن بہرحال یہ بھی قانونی تقاضے ہیں, قانونی چارہ جوئی ہے. اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ناظرین جس سے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت یقیناً بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ دونوں قائدین کے گرفتار ہونے سے اگر نواز شریف بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ زرداری بھی گرفتار ہو جاتے ہیں, اور پھر شہباز شریف صاحب کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے, وہ بھی زیر حراست ہی ہیں اس وقت نیب کی. تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی وہ ساری جیلوں میں ہوگی. اس صورتحال میں کیا ایک سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ایک جو کشیدگی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, اور ممکن ہے کہ ایجیٹیشن بھی ہو, لوگ سڑکوں پہ باہر نکل آئیں,
اور جو اس وقت اکانومی کے حالات ویسے ہی پہلے سے ہی بہت کشیدہ ہیں، مشکل ہیں، وہ اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت جو ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، اب وہ پی ایم ایل این کی چلے ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب میں، چونکہ ان کی ابھی تک ایک کانسٹیٹوئنسی موجود ہے اور وہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ بھی ابھرے ہیں پنجاب کے الیکشنز میں لاسٹ اس سال. تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک سپورٹ بیس تو ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے. لیکن اگر ایک کنٹری وائڈ ملک گیر اگر تحریک کی آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس وہ شاید جذبہ موجود نہیں ہے جو کہ ورکروں کو سڑکوں پہ لے کر آتا ہے. ہم نے کئی بار تاریخ میں یہ دیکھا، جب شہباز شریف صاحب نے بھی، جب نواز شریف صاحب نے بھی آنا تھا، کہیں پہنچنا تھا، باہر سے آنا تھا، لیکن ہر بار جو ہے لوگ باہر نکلے نہیں. پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے نواز شریف صاحب کا جو جی ٹی روڈ کا جو مارچ تھا، اس میں بھی ٹھیک ہے لوگ باہر آئے، لیکن اس طرح لوگ باہر نہیں آئے جس طرح ان کے نیریٹو کو تقویت ملتی. تو پیپلز پارٹی کے بس یا پی ایم ایل این کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ان کے پاس ووٹ تو ہے لیکن وہ جیالے نہیں ہیں جو کہ اپنے قائد کی ایک آواز پہ لبیک کہیں اور سڑکوں پہ آ جائے. وہ صورتحال نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جو ماحول ہے اس میں کشیدگی نہیں آ سکتی. بہرحال یہ جو سارے کھلاڑی ہیں سیاسی، یہ پارلیمنٹ کے اندر یقیناً حکومت کے لیے مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو قانون سازی ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں. تو ایک تھیٹر قومی اسمبلی میں لگ سکتا ہے، سینٹ میں بھی ہر روز لگ سکتا ہے. تو اس حد تک یقیناً ان کے پاس چونکہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں یا حکومت کے لیے مشکل بنا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک اسٹریٹ ایجیٹیشن کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنا جذبہ ہے کہ یہ اپنے ورکروں کو اسٹریٹ پہ لائیں. اور پھر ویسے بھی آج جو میٹنگ ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، جس میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے، وہاں پہ یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر فیصلہ حق میں نہیں آیا، سزا ہو جاتی ہے، تو پھر ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی. اب عوامی رابطہ مہم ٹھیک ہے آپ چلا لیجئے، لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا؟ کیونکہ شہباز شریف تو خود بھی جیل میں ہیں، نواز شریف بھی جیل میں ہوں گے، اور باقی تو ہم اور پھر خواجہ سعد رفیق بھی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں. تو باقی جو قائدین ہیں، لیڈرز ہیں، ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اگر عوامی رابطہ مہم شروع بھی کر رہے ہیں تو عوام ان کو بڑے لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ اگر مریم نواز شریف باہر نکلتی ہیں اس صورتحال میں تو ممکن ہے کہ کچھ رسپانس ہو جائے پی ایم ایل این کی طرف سے. لیکن وہ بھی بہت انتظار میں ہیں کہ کب جو ہے ایون فیلڈ کا جو معاملہ ہے وہ آگے چلے اور سچویشن واضح ہو. تو اگر ان کو بھی گرفتاری ہو جاتی ہے، دو بڑے میاں برادران کو، اور اگر مریم نواز کوئی مہم چلاتی ہیں، تحریک چلاتی ہیں، اس صورت میں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ ایون فیلڈ کا جو معاملہ ہے وہ کیسے باہر اور کس وقت آئے گا. تو یہ تمام چیزیں آپس میں بڑی انٹر کنیکٹڈ ہیں اور اسی سے ہی وابستہ ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کا مستقبل. اور مجھے لگتا کچھ یہی ہے. ایک اور صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں اگر حکومت تھوڑا بہت سوچ بچار کرے، لیکن وہ پھر یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے تو ان چیزوں سے پورے نہیں ہوتے، لیکن سیاست ہے اور سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف تو جو ہے آصف زرداری ڈسکوالیفائی تو ہو جائیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ شاید ہی ہونے والا ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر آپشن ہے. اگر ان کا جو ڈکلریشن جو نہیں کیا، جو نیو یارک میں ان کا ایک اپارٹمنٹ ہے
وہ ان کے ڈکلریشن میں شامل نہیں ہے، تو پھر وہ 62(1)(f) کے تحت بالکل کلیئرلی ہی کین اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ زبردست، کیونکہ یہ ایک ایویڈنس ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کے لوگ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا صحیح طریقہ ہے جو ان کو سیاست سے کسی حد تک باہر رکھ سکتا ہے. اور پھر ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد جو دوسرے معاملات ہیں ان کو تھوڑا آپ چھوڑ دیجئے، فی الحال ان کو گرفتار مت کیجئے، 27 دسمبر کا مہینہ بھی دن بھی گزر جائے، اس کے بعد بھی دیکھیے، اور پھر جہاں PMLN کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں سیاست آگے بڑھتی جائے اس طرح پھر فیصلے ہوتے رہیں. لیکن بہرحال یہ انصاف کے تقاضے تو نہیں ہوں گے، سیاست ہوگی لیکن سیاست میں بہرحال سیاست ہی ہوتی ہے. تو کچھ ایسا فارمولا بنایا جائے کہ ماحول میں کشیدگی پیدا نہ ہو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو وغیرہ یہ سب بہت خوش ہوں گے اگر زرداری صاحب کچھ عرصے کے لیے جیل میں ہی چلے جائیں، کیونکہ ان کو تھوڑا بہت موقع مل جائے گا، جس سے میں نے کل کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ری آرگنائز کر لیں گے، اور وہ پھر اپنی عوامی رابطہ مہم اگر شروع کریں گے تو شاید اس کے بہتر نتائج نکلیں. لیکن یہاں PMLN کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے. یہاں پہ جو تلوار لٹک رہی ہے وہ تمام دونوں میاں برادران پہ لٹک رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیچے بھی آ سکتی ہے. اور پھر حمزہ شہباز چلیں، وہ تو ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، تھوڑی بہت انہوں کی سپورٹ بھی ماسز میں کانسٹیٹوینسی نے اپنے بنا رکھی ہے. لیکن سلمان شہباز کا تو ہی از ناٹ اے پولیٹیکل گائے، اس لیے ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. اس طرح حسن حسین کا بھی معاملہ ڈفرینٹ ہے، وہ تو لندن میں ہے، پاکستان آ ہی نہیں سکتے، جو ہی آئیں گے تو گرفتار بھی کر لیے جائیں گے. PMLN کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح مریم نواز جو ہیں وہ اس سارے جو بھی اس وقت مسائل جمع ہوئے ہیں PMLN کے خلاف، ان سے کسی طرح وہ بچ جائیں یا کلیئر ہو جائیں. اور یہی PMLN کی آخری امید ہے میرے حساب سے. تو اگر مریم نواز بھی گرفتار ہو جاتی ہیں یا جو سسپینشن ہے ان کی سینٹنس کی وہ ریووک ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ اس کو نہیں مانتا، وہ واپس ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر وہ بھی جیل پہنچ جاتی ہیں. تو پھر جو ہے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں سب آرے لے کر، یہی معاملہ چلے گا PMLN کے ساتھ بھی. بنیادی جو مجھے دکھ ہوتا ہے ناظرین ذاتی طور پہ وہ یہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر، جمہوری کلچر صحیح معنوں میں ایوالو نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس میں جو عامر آئے انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہماری سیاست کو، ہمارے سیاسی کلچر کو، جمہوری روایتوں کو، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ایک طرف ایک اور حقیقت بھی ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کو موقع ملا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا، جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کا، تو انہوں نے بھی کوئی اتنا اچھا مثبت کردار ادا نہیں کیا. اور سب سے بنیادی چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سیاستدانوں سے ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پورا ہمارے جنوبی ایشیا کا یہی کلچر مور اور لیس ہے، خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کا، کہ جو فیملی جو پارٹیز ہیں، شخصی پارٹیز، یہ جو ہے اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکے. ہمارے پورے ملک میں ایک لے دے کہ صرف جماعت اسلامی ایک واحد پارٹی ہے جہاں پہ باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور پھر جماعت اسلامی اپنا امیر منتخب کرتی ہے. صرف وہی ایک واحد پارٹی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پارٹی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ان کا جو مزاج ہے وہ جمہوری ہے. کیونکہ آج تک کم از کم ہم نے جماعت اسلامی کا نہیں دیکھا کہ مولانا مودودی کے بعد ان کے بیٹے نے سنبھال لیا ہو، یا میاں طفیل کے بعد ان کی کسی اولاد نے جماعت اسلامی کو کا امیر بن گیا ہو، یا پھر قاضی حسین احمد کے بچوں میں سے کوئی ان کا امیر جماعت اسلامی کا امیر بن گیا ہو. سراج صاحب ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی بھی فیملی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جماعت اسلامی کا قائد چنیں.
تو یہ ایک اچھی روایت ہے جماعت اسلامی کی. آپ ان سے اور چیزوں پہ میں بھی اختلاف کرتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ ایک اچھی مثبت جمہوری روایت صرف اسی پارٹی میں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو دوسری ہماری مین اسٹریم پارٹیاں ہیں, جو نیشنل پارٹی ہیں, وفاق کی پارٹیاں ہیں, جن کی تقریباً ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ موجود ہے, یہ اگر اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت کے کلچر کو پروان چڑھاتی تو آج یہاں ہم کھڑے ہیں یہاں ہم نہ ہوتے. دیکھیے برطانیہ میں اگر تھریسا مے نہیں ہوگی پارٹی تو کوئی اور آ جائے گا, کسی اور کو الیکٹ کر لیں گے. لیبر پارٹی کا کہ اگر جیرمی کاربن نہیں ہوں گے تو کوئی اور لیڈر بن جائیں گے. بلیئر, کیمرون, یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے, کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے, نہ ان کا نام بھی یاد رہتا ہے. لیکن وہاں پارٹی اداروں کے طور پہ مضبوط ہیں. آج اگر ٹرمپ ہیں تو کل کوئی اور آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلنٹن بھی آئے چلے گئے, لیکن پارٹیاں, ڈیموکریٹک پارٹی موجود ہے, ریپبلکن پارٹی بھی اداروں کے طور پہ موجود ہے. اسی طرح برطانیہ میں اور اسی طرح اور بڑے جو مغربی ممالک ہیں جہاں پہ, اور پھر آپ کے نیکسٹ ڈور بھارت میں ٹھیک ہے کانگریس پارٹی جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موروثی سیاست وہ کر رہے ہیں, گاندھی کا نام استعمال ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہم دوسری پارٹیاں دیکھتے ہیں, بی جے پی کو آپ دیکھ لیجئے, وہاں کوئی فیملی پالیٹکس نہیں ہے. یہ بھی جگہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کہیں کہیں ریجنل پارٹیز میں چلتا ہے معاملہ وہاں بھی, اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کلچر تقریباً اسی طرح جو سیاسی کلچر ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ پارٹیز ایسی ہیں جن میں ہاں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اور باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں. تو جب تک پارٹیوں کے اندر ناظرین, جس طرح میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, اندر جمہوریت نہیں آئے گی, اس وقت تک ہمارا قومی جمہوری کلچر صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکتا, مضبوط نہیں ہو سکتا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور آپ کی کالز بھی لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے وزیر اعظم نے یو این سیکرٹری جنرل کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا, اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو سخت صورتحال بن رہی ہے اس پہ ان کی توجہ دلائی, اور اس امید کا اظہار بھی کیا کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے گی, اور کیونکہ اس وقت جو مظالم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں وہ اب بالکل ہماری برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں, جس طرح وہاں پہ سیکیورٹی فورسز طاقت کا استعمال کر رہی ہے نہتے معصوم لوگوں کے خلاف, اور جس طرح لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں, ان کی اکانومی تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے اب یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایک برداشت کریں. تو اس لیے اقوام متحدہ کو چاہیے کہ کوئی اس پہ کام کرے, اور جو ان کی ذمہ داری ہے, اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی ذمہ داری ہے, جو قراردادیں کئی سالوں سے امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں, اب وقت آ گیا کہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ ایک اچھا اقدام تھا وزیر اعظم کا, اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بات کی. لیکن اقوام متحدہ بذات خود کچھ کر نہیں پاتا, کیونکہ اقوام متحدہ کیا ہے, اقوام متحدہ جو اس کے ممبر ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے, اور جب تک ممالک, ریاستیں خود, ٹھیک ہے ایک میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی کوئی رول نہیں ہے سیکرٹری جنرل کا, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا رول بھی ہے, وہ ریاستوں کے ممبروں کو ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, سیکریٹریٹ بہت کام کر سکتا ہے, پش کر سکتا ہے چیزوں کو. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو معاملات ہیں وہ ریاستوں نہیں کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ تو بڑا اچھا کام کیا وزیر اعظم نے کہ بات کی اور ان کو انکریج کیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی پاکستان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں معذرت کے ساتھ میں بہت دفعہ یہاں اس پلیٹ فارم سے اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا, میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن کیا کروں, جو بات حقیقت ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے
انصاف نہیں کیا، اپنے جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ہم صحیح معنوں میں ان کو سپورٹ نہیں کر پائے۔ اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم اکا دکا اسٹیپس لے لیتے ہیں، یہاں بات کر لی، OIC کے ساتھ معاملات طے کر لیے، قرارداد ایشو ہو گئی، سینٹ نے پچھلے دنوں ایک قرارداد ایشو کی تھی، منظور کی، اس قسم کے کام ہم کر لیتے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی ہم ایشو کر لیتے ہیں، لیکن کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح دباؤ نہیں ڈالتا جو ہے انڈین گورنمنٹ پہ۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے فارن منسٹر نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے کشمیر میں، تو آپ یقین کریں کہ دنیا کے کسی اخبار نے بھی اس کو کور نہیں کیا۔ ہمارا میڈیا بھی اب بس صرف ایک ہیڈنگ لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ جو سفارتی مشنز ہیں دوسرے ممالک کے، وہ رپورٹس اپنے کیپٹلز کو بھجواتے ہوں گے، لیکن دنیا کا میڈیا، دنیا کے لوگ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا معاملہ، پاکستان نے کیا کہا یا کیا پوزیشن لی۔ البتہ بھارت میں اگر ہم کو کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ضرور وہاں کا میڈیا کور کرتا ہے، لیکن وہ سو کور کرنے کی بھی دوسری ریزنز ہوتی ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو صرف باتیں، وہ جو لوکل ان کا ایک نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری اسٹیٹمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹوسٹ دے کر، تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن دنیا نوٹس نہیں لے رہی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کی رپورٹ بھی آ گئی تھی پچھلے سال جون میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہیومن رائٹس کونسل نے اس رپورٹ کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اگر وہ اڈاپٹ کر لیتی، اس کو اپروو کر دیتی تو پھر ایک معاملہ آگے چل سکتا تھا، لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہوتے ہیں، جو ریاستوں کو ہم نے اپروچ کرنا ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہو۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت خدا را دیر نہ کرے، ان کو ایک اسپیشل نمائندہ، اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرے۔ فارن منسٹر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، کہ آپ جب کہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر ایک اہم مسئلہ ہے، ایک تنازع ہے جس کا حل ہونا اس خطے کے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ کو اسی حساب سے اسٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا، یہ دنیا کو بتائے گا کہ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس مسئلے کو۔ اگر آپ نہیں کرتے ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی ثوابدید ہے، لیکن ایک اسٹریٹجی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمائندے کا اپوائنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ انٹرنیشنلی اور پھر ڈومیسٹکلی بھی جو کشمیر ڈپلومیسی ہے اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے آگے لے کر چلے، اس میں کچھ جان ڈالے اور دنیا میں اویئرنیس کریٹ کرے کہ اس تنازع کو حل کرنا کتنا اہم ہے، نہ صرف ہمارے خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ تو اس وجہ سے میں دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم عمران خان سے کہ اس تجویز پہ اس پہ غور کریں، اور اگر ہو سکے تو جس قدر جلد ہو سکے اس کو اپوائنٹ کر لیں۔ دوسری طرف ناظرین، بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یمن کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اپنے اتنے قومی مسائل ہیں کہ اس پہ توجہ نہیں جاتی۔ یمن، مجھے بھی یمن میں صنعاء میں رہنے کا اتفاق ہوا تقریباً 2-2.5 سال، وہاں میری پوسٹنگ تھی 1994 سے لے کر 1997 تک، اور یمن ایک بڑا زبردست ملک ہے، بڑا تاریخی ملک، اور اس وقت اس کی آبادی تقریباً 28 ملین کے قریب ہے، لیکن اس وقت سول وار کا شکار ہے، ہوتھیز کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ اس وقت ہوتھیز جو ہیں انہوں نے نارتھ یمن تقریباً ان کے کنٹرول میں ہے، اور جو گورنمنٹ ہے اس کا کنٹرول، جو سعودی عرب جنہیں سپورٹ کر رہا عبد الرحمان جو ہیں ہادی، ان کی حکومت کا تختہ الٹا ہوتھیز نے، تو جا کے عدن جو ساؤتھ میں پورٹ ہے وہاں گئے، پھر وہاں سے وہ جا کے سعودی عرب میں انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ تو اس وقت سول وار ہے، تقریباً 28 ملین میں سے 12 ملین جو ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور اس وقت بھی 5 لاکھ بچے اگر ان کو روٹی نہیں ملے، کھانا نہ ملے تو وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، اسٹارویشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی بات نہیں کی، ہمیں یہاں بیٹھ کے کبھی دکھ نہیں ہوا۔
ٹھیک ہے، ہم جب سعودی عرب سے واپس آئے تو ہم نے کہا کہ ہم ایک مصالحت کریں گے، لیکن وہ مصالحت کہاں ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال سویڈن میں اقوام متحدہ نے ہوتی ریبلز کو اور حکومت کے نمائندوں کو جمع کیا اور ایک سیز فائر ہوا پیکٹ. سیز فائر صرف حدیدہ جو پورٹ ہے وہاں پہ، اور حدیدہ یمن کا چوتھا بڑا شہر ہے، اور اگر لیکن 14 دسمبر کو یہ ہوا پیکٹ، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن 18 دسمبر سے شروع ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیز فائر رہتی ہے، کیونکہ حدیدہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں سے چیزوں کی ترسیل ہو سکتی ہے اور یہ یمن کو لنک کرتا ہے، اور صنعاء کو جو کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے یمن کا. تو اگر یہ حدیدہ کی پورٹ کھل جاتی ہے، یہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ ہے کہ جو صنعاء میں اور نارتھ میں جو لوگ ہیں طائف وغیرہ میں، ان کو کم از کم وہاں کم از کم لوگ جو ہیں اس وقت بھوک کا شکار ہیں، چیزیں وہاں نہیں مل رہی، تو کم از کم کچھ مسائل ان کے بہتر ہو سکتے ہیں. یمن اس وقت آپ جانتے ہیں سعودی عرب، ایران، دونوں ممالک جو ہیں، ایران ہوتیز کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب کے اپنے مفادات ہیں، لیکن کیا خوبصورت ملک ناظرین یمن، اور پاکستان کے لیے بہت گڈ ول تھی وہاں پہ اس کے زمانے میں، اور بڑا تاریخی ملک. حضرت شعیب علیہ السلام بھی وہاں دفن ہیں. اسی طرح ایک صحابی حضرت اویس قرنی، جن کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود صحابی کا درجہ دیا تھا، اور ان کی محبت اس قدر شدید تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام دان توڑ دیے، اور یہ ایک محبت کا اظہار تھا اپنے پیارے نبی سے. ان کی پیدائش بھی یمن میں ہوئی تھی، اور اور ان کی ملاقات کبھی نہیں ہو سکی، لیکن پھر آخر میں حضرت جنگ صفین میں یہ شہید ہوئے، اور سیریا میں رقہ کے علاقے میں ان کو جو ہے دفن کیا گیا. تو یمن ایک بڑا ٹرائبل کلچر ہے. وہاں ایک جو سب سے بری چیز یمن کی ہے وہ قات ہے. وہ اگر آپ دیکھیے تو ہارنز آف افریقہ میں صومالیہ، یمن، ایتھوپیا، جیبوتی، ان علاقوں میں قات ایک پودا ہے ناظرین، جس میں تھوڑا نشہ ہے. تو یمن میں تو ہم جب گئے تو یمن میں تقریباً دوپہر کے بعد تمام لوگ قات اپنا اس کو چباتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ جمع کر لیتے ہیں، اور گال اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر 2-3 گھنٹے کوئی کام نہیں کرتے، وہ صرف قات کو. صرف پان لوگ کھاتے ہیں، لیکن پان کو تو ہم تھوک دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں ان پتوں کو، اور اس سے تھوڑی سی انٹاکسیکیشن سی ہو جاتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، صدر سے لے کر عام آدمی تک قات کو کرتا ہے، چو کرتا ہے. اور یہ بڑی مہنگی کراپ ہے، کیونکہ یہ صرف انہی علاقوں میں اگتی ہے، اور پانی بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہے، اور ان ملکوں میں پانی کا ہی بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ یمن میں. تو اب اور اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک ان کی ایک نیشنل ایکٹیویٹی ہے یہ. تو میں نے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی، کیونکہ جب عبداللہ صالح جب پریزیڈنٹ تھے اور ان کے وزیر اعظم، وہ ڈپلومیٹک کور کو بلایا کرتے تھے سال میں ایک دفعہ کہ آئیے مل کر قات چو کرتے ہیں، قات کھاتے ہیں، چو کرتے ہیں. تو میں نے بھی دفعہ اتفاق ہوا مجھے بھی، لیکن دوبارہ میں نے توبہ کی کہ ایسا کام دوبارہ نہیں کرنا. بہرحال یہ ان کی ایک نیشنل پاس ٹائم ہے جو کہ وہ بڑے شوق سے کرتے ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ رہیے، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ایک مختصر سا وقفہ. بسم اللہ. سوری، میں سمجھا کہ میں پروگرام دوبارہ شروع کر رہا ہوں ناظرین. تو یہ آخری سیگمنٹ ہے، آپ کی کالز بھی ہیں. تو کوئی ہیں کالر ہمارے ساتھ؟ جی ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں ڈیر اسماعیل خان سے عرض کر رہا ہوں، شیخ اشفاق پوری. جی پوری صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حضور، ہمارا ملک
ایک نظریے کے تحت مارز وجود میں آیا تھا. بالکل ٹھیک کہا. تو ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا کوئی نظریہ ہے نہیں. جی ہاں. کیونکہ یہ تو سارے معروفی سیاست کے قائل ہیں. کیونکہ ان میں تو کوئی جمہوریت ہے نہیں. اور ابھی جو ان کے جو کیس لگے ہوئے ہیں یہ تو کورٹ جانے اور یہ جانے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو سزا بھی ہو جائے. لیکن عوام اب اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے لیے سڑکوں پر نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. اس صورت میں وہ آ سکتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اور معیشت کے لحاظ سے مہنگائی کے طور پر کوئی نہ کوئی چند ایک لوگ آ جائیں اگر انہوں نے مہنگائی کا ایشو لیا تو. ورنہ عوام بیزار ہو چکے ہیں, وہ نہیں آئیں گے. تو دوسرا یہ پارلیمنٹ میں جو ہے یہ گورنمنٹ کو ٹاپ کین دے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ابھی اکٹھے شاید ہونے والے ہیں. تو لیکن ایک پوری صاحب ایک بات تو بڑی اچھی ہو گئی ہے کہ حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سارے ٹاک شوز اخبارات انہی کی باتیں کرتے رہیں اور جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹی رہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بالکل یہی ہے جی. وہ ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی زوال پذیر ہو چکی ہے. کیونکہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں. جتنا بھی ہمارا قرضہ ہے بیرون ملک جو ہماری دولت شہزاد اکبر صاحب فرما رہے تھے پڑی ہے, وہ اگر یہ لے آئے 11 ارب جو ہے ہمارا قرضہ یہ ہے کہ یہ قرضہ اتر سکتا ہے. تو ہمیں نہ IMF کے پاس جانے پڑے گا نہ کہیں جانا پڑے گا. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ابھی تو ہمارے دوستوں نے کچھ ہماری ہیلپ کر دی ہے اور فائنانس منسٹر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو 12 ارب ڈالر کا خسارہ تھا وہ تقریباً وہ ہو گیا ہے, وہ گیپ فل ہو گیا ہے. تو شاید IMF کے پاس جانے کی ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بات ہو رہی ہے منی بجٹ کی. تو ناظرین آپ تیار رہیے, جو ہے مزید مہنگائی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو ہیلو ہیلو, کالر ہیں کہ نہیں؟ اچھا کال کٹ گئی ہے. تو وہ جو ہے آگے مسائل اور بڑھنے والے ہیں ہمارے لیے. تو PTI کی حکومت کے لیے تو بڑا اچھا ہے کہ ساری جو ہمارا فوکس ہے میڈیا کا وہ زرداری صاحب پہ رہے, نواز شریف صاحب پہ رہے, تاکہ جو دوسرے قومی مسائل ہیں ان پہ ہماری توجہ نہ جائے. اور 5 سال اللہ نہ کرے اس طرح گزریں. 5 سال میں ہم بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ ان 5 سالوں میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. اکانومی کے حالات اگر بہتر ہو جاتے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے اور کچھ ہمارے ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں تو معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر سلیم بات کر رہا ہوں سیریوال سے. جی سلیم صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کے 3 ٹاپک ہیں. پہلا آپ نے پاکستان کی پولیٹکس پہ بات کی, جی دوسری کشمیر پہ بات کی اور تیسری یمن پہ. جی تو سر بات یہ ہے کہ یہ تینوں ٹاپک آپس میں ملتے ہیں. جی کیونکہ جب ہم اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم باہر کیسے بات کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو یہ سر دوسرا یہ 3 پارٹیاں نہیں ہیں پاکستان میں. کون سی پارٹیاں ہیں؟ سیاسی پارٹیاں سر. ایک PTI ہوگی, جی پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, جی عدلیہ ہوگی سر, جی اس کے علاوہ فوج ہوگی. کیونکہ ان 5 کوئی نہ کوئی بندہ اپنا کام شروع رکھتا ہے. اچھا یہ بات بھی آپ کی مناسب ہی ہے کسی حد تک, لیکن بہرحال اب فوج اور عدالتیں تو انتخابات میں حصہ نہیں لیتی. لیکن بہرحال آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں میں وہ سمجھ رہا ہوں. ایک ہمارا ایک تاریخ رہی ہے پاکستان کی, اور اس میں ان اداروں کی بھی مداخلت کہیں نہ کہیں رہی ہے, بلکہ براہ راست فوج نے تو حکومت بھی کی ہے. تو یہ باتیں تو, لیکن اب حالات چینج ہو رہے ہیں انشاءاللہ, بہتر تبدیلیاں آ رہی ہیں, لیکن ایک پروسیس ہے, آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ ایک. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
سر جی ندیم احمد بات کر رہا ہوں منڈی بولنے سے. جی ندیم صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. سر جی کنفیوژن ہے ایک, مجھے پلیز وہ حل کر دیجیے گا, کیونکہ میں خود اتنا کنفیوز ندیم صاحب, میں آپ کی کنفیوژن کیسے ختم کروں گا, لیکن فرمائیے کیا کنفیوژن ہے آپ کی. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت جو احتساب میں ہیں, کیا ان کا احتساب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک عام چور کو تھانے میں پکڑا جاتا ہے تو وہ جو تفتیش کرتے ہیں اسی طرح سے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگتی, یہ بہت 3 پیس سوٹ میں آتے ہیں اور نہیں ندیم صاحب, تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے, اس میں تو آپ کو کنفیوز خطر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جب ایک غریب بیچارہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ اس نفاست کے ساتھ نہیں کرتا جس نفاست کے ساتھ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو جب نفاست آ جائے تو وہ نزاکت اور نفاست جب آ جائے تو یہ سب چیزیں پھر چلتی ہیں, تو ان کو اسی نفاست کے ساتھ سزا دی جاتی ہے, اسی نفاست کے ساتھ ہی ان کو عدالتوں میں لایا جاتا ہے. تو چونکہ ان کی کرپشن میں نفاست بہت ہے, کسی کو معلوم نہیں پڑنے دیتے, بڑی مشکلوں سے ہاتھ آتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا بہت ان کے ساتھ نفاست ہی پیش آنا پڑتا ہے. یہ ہمارا ایلیٹ کلچر ہے, کیا کیا جائے, اس سے بھی اب آہستہ آہستہ ہی جان چھوٹے گی. جبکہ وہ جو علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ وہ کیا ہے کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو ابھی اس پہ بہت وقت لگے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ سر یا حمید بات کر رہا ہوں, اور عبدالباسط صاحب میں تو آپ کا بڑا ایڈمائر رہا ہوں ہمیشہ سے. بہت شکریہ یحییٰ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ جی فرمائیے. لیکن آئی ہیو دا ریزن وائی آئی ایڈمائر یو, کیونکہ آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں اور بائس نہیں ہوتے, یہ اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں, میں خود بھی بڑا کرنٹ افیئر میں آپ کے ٹی وی کے حوالے سے بھی اکثر بولتا رہتا ہوں, لیکن میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں احتساب ہو رہا ہے, کئی عرصے سے ہو رہا ہے اور ہوتا ہے, پھر وہ لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا, وہ اس کی ذمہ داری احتساب کرنا صرف نہیں ہوتی, احتساب تو ہو ہی رہا ہے, جس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرے, لیکن ہر منسٹر آ کے وہ احتساب کی بات کرتا ہے, یہ چور ہے وہ چور ہے. اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی منسٹری نے, آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کام انجام دیا, کیا آپ نے ریفارمز لائے, آپ نے کیا چینجز لائے, دے ہیو نو آنسر فار دیٹ. اگر یہ سب لوگ ہی احتساب کرنے لگے اور اپنے لوگ اپنی کام اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے, تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا نا یحییٰ صاحب کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ احتساب پہ ہی رہے, اور سارا دن ہم یہی نواز شریف, شہباز شریف اور ان کی باتیں کرتے رہیں, اور جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں. اور نہ منسٹر یہ چاہتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا, اور اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے کچھ نیریٹو ایسے ڈومینیٹ کر جاتے ہیں ہمارے ڈسکورس کو, نیشنل ڈسکورس کو, کہ دوسری اہم باتیں ان پہ ڈسکشن نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پر آج کل بہت سے ایشوز ہیں پاکستان کے قومی ایشوز میں, کرپشن ٹھیک ہے وہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو ہماری اکانومی کے حالات ہیں, پانی کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. پرسوں شہریار افریدی صاحب جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے اسکولوں کے بارے میں بات کی کہ یہاں جو ڈرگس کا استعمال ہے کس قدر زیادہ ہو گیا ہے. یہ اصل ایشوز ہیں, اور یہ بھی بڑے اہم ایشوز ہیں, ان پہ بات ہونی چاہیے. لیکن کیا کیجئے, نہ تو عوام ان ایشو سے بات کرنا چاہتی ہے, نہ میڈیا ان پہ بات کرتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟ شوکت علی جمالی بات کر رہے ہیں جعفر آباد سے. جی جمالی صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم کچھ یہ سیاست کی طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے فرمائیے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان بلوچستان کی طرف توجہ دے. مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اپنا بلوچستان کی طرف توجہ دیں. اچھا, نہیں بلوچستان کی طرف تو ہم سب کو توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کے لوگ, وہ صوبہ ہمارا دل, ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا صوبہ رقبے کے حساب سے, اور تو سب توجہ کا وہ تقاضا کرتا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھرپور کردار ادا کرے گی بلوچستان کو ڈیولپ کرنے میں,
اور ان کو باقی دوسرے صوبوں کے برابر لانے میں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ قومی ایشو ہے ہمارا، اور یہ قومی ترجیح ہماری ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل آئی ایگری ود یو۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ جی اقبال احمد خان بات کر رہا ہوں۔ جی اقبال صاحب فرمائیے۔ سر پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے میری ایک دفعہ پروگرام میں، اور اب دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ جی مجھے صرف ان باتوں کا سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر میں یہ حکومت کی کون سی ایسی پالیسیز ہیں جن پر کام کر رہی ہے یہ حکومت، اور جو عمران خان صاحب ہیں یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے وعدہ کیا تھا میں جایا کروں گا اور بڑے معاملات طے کروں گا، پارلیمنٹ میں باتیں کروں گا، اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے منسٹرز ہیں جتنے بھی سو فار، جن کو یہ بڑا اہمیت دیتے ہیں اور بڑا ان کو پاس کر رہے ہیں اور فیل کر رہے ہیں، ابھی تک کیا کیا انہوں نے؟ بالکل آپ کا جو گلہ ہے وہ بجا ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو پہلے بات کی تھی کہ پارلیمنٹ کو وہ اہمیت دیں گے، وہاں آیا کریں گے، اور مہینے میں 2 بار پرائم منسٹر کویسچن ٹائم ہوا کرے گا، اس کو خدارہ شروع کر دیجئے۔ اب جب قائمہ کمیٹیز بننے جا رہی ہیں تو وہ بھی اب شروع ہو جانا چاہیے، اور یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کو بہرحال وہ اہمیت تو دینی پڑے گی جو آپ کہتے رہے ہیں، ورنہ یہ پھر جمہوریت کیسے آگے بڑھے گی اور کس طرح مضبوط ہوگی؟ تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پارٹیوں کو آپ مضبوط کریں، وہاں انتخابات کریں، اور پھر دوسرا پارلیمنٹ کے اندر آ کر باتیں کریں۔ تو ناظرین بہت شکریہ آپ کا آواز پاکستان دیکھنے کا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔